الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. یہ بات بار بار دیکھنے میں آتی، پڑھنے میں آتی ہے، سننے میں آتی ہے کہ کوئی ایک نیا سلسلہ، نئی بات کسی نے شروع کی اور بہت سارے بڑے بڑے وقت کے علماء نے، مولویوں نے ان کے خلاف فتویٰ جڑ دیا اور سب ان کے خلاف ہو گئے. اور پھر بعد میں چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں تو اندازہ ہوا کہ جناب وہ سارے علماء اب باقاعدہ وہ کام خود بھی کر رہے ہیں. اور اس میں بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں. اس میں ایک بڑی مثال جو ہے وہ مائک کے استعمال کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے پرفیوم وغیرہ کے استعمال کے حوالے سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، پینٹ شرٹس وغیرہ، ٹراؤزرز استعمال کرنے کے حوالے سے. تو ابتداً آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بڑی تعداد میں، کم از کم ایک اچھے خاصے طبقے نے، علماء کے، مفتیان کرام کے، اس کے خلاف فتویٰ دیا. اور وقت جو گزرا تو اندازہ ہوا کہ انہوں نے اس کی حمایت بھی کی، بلکہ ان کے بعد والوں نے اس کو خوب لے کر چڑھایا بھی اور استعمال بھی اب ہر جگہ ہونے لگا. وہ سارا ایک سسٹم بن گیا. تو یہ کیا انداز ہے؟ یہ کیا علماء کو اس بات کی انسائٹ نہیں ہوتی؟ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جھٹ سے کسی بات کے خلاف کچھ کہہ نہیں دینا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی چیز ایک نورم سے ہٹتی ہے تو جب تک اس کے بارے میں پوری تفصیلات نہ آ جائیں کوئی حکم لگانا مشکل ہوتا ہے. لیکن دینی ضرورت بہت سارے مسائل میں ایسی ہوتی ہے کہ جس وقت وہ چیز آپ کے سامنے آئے، وہ کیس آئے اور سوال کیا جائے تو اس وقت اس کا جواب دینا ہوتا ہے. اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس کی ساری تفصیلات کا انتظار کیجئے جو اگلے کتنے سالوں میں آئے گی اور پھر اس وقت بتائیں گے. ظاہری بات ہے کہ جن چیزوں کا ڈے ٹو ڈے استعمال ہے، اس سے عبادات پہ اثر ہو سکتا ہے، روز مرہ کے معاملات میں اس کا دخل ہے، تو ایسی چیزوں کا جواب بھی جلدی دینا ہوتا ہے. اور جتنی نئی ترقیات ہوتی ہیں اس کے بارے میں علماء کرام کو اس وقت کے جو ذمہ دار ماہرین ہوتے ہیں اسی فیلڈ کے، مثلا انجینئرز چاہیے، اگر مائک وغیرہ کا سسٹم دیکھنا، لاؤڈ سپیکر کا استعمال دیکھنا ہے، بڑے بڑے کیمسٹ چاہیے جو بتا سکیں پرفیوم کی اوریجن کیا ہے، اندر اس میں جو الکوہل ہے وہ کیسا ہے، کیا وہ نجس ہے یا نہیں ہے. تو جو جیسی جیسی سائنسی تحقیقات آتی جاتی ہیں، علماء کرام کے ساتھ مشاورت ہوتی رہتی ہے ان ماہرین کی، اور وہ سائنسدان جو باتیں بتاتے ہیں اس کے مطابق فتویٰ آتا رہتا ہے. اب اس کا انتظار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ جتنا حاصل ہے آپ کو علم، اسی کے مطابق فتویٰ دینے کے ہم مکلف ہیں. مفتیان کرام کا، علماء کرام کا جو ذمہ ہے وہ اسی حد تک ہے جس حد تک وہ تحقیق ہو چکی. مستقبل میں کیا ہو جائے گی وہ دیکھا جائے گا. تو یہ تو انتہائی دیانتداری ہے اس میں کہ جو بات جتنی معلوم ہو اس کے مطابق کہہ دی جائے، اور پھر باقی دیکھا جائے گا وقت کے ساتھ. اس میں نئی نئی باتیں جیسے سمجھ میں آتی جائیں، کھلتی جائیں تو اس کو قبول کر لیا جائے. مثلا لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس میں یہ آواز اصلی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو اذان دے رہا ہے اس کی آواز نہیں ہوتی، بلکہ یہ خود مشین کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. اس کو وہ یعنی اوریجن اب اس کی بدل گئی. تو ظاہری بات ہے کہ وہ لائیو نماز نہیں رہے گی، اذان نہیں رہے گی. تو جب یہ صورتحال اور اس کی تفصیل پوری لکھی ہوئی ہے علماء نے، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیا کیا تدریجاً یہ بات سمجھی سکھائی گئی انہی سائنسدانوں نے، انہی ماہرین نے، اور پھر اس کے نتیجے میں بالآخر اس پر اتفاق ہوا کہ نہیں، یہ ویسا نہیں ہے جیسا سمجھا جاتا تھا. یہ آواز وہی آواز ہے جو بندہ اذان دے رہا ہے، اور لائیو آواز ہے. اس کو مشین میگنیفائی تو کرتی ہے لیکن تبدیل نہیں کرتی، یعنی یہ وہی آواز ہوتی ہے جو بندے کے حلق سے نکل رہی ہے. تو ظاہری بات اب یہ لائیو ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح یہ جو الکوہل کیمیکل گروپ ہے، یہ فینول ہے، یہ وہ الڈیہائیڈ وغیرہ کا ایک پورا جو نظام ہے
کیٹون وغیرہ کا پورا ایک سیٹ اپ ہے. اس میں کھجور یا انگور کی جو شراب ہے جو نجس ہوتی ہے اس کا باہر استعمال یا اندرونی استعمال، کھانا یا خوردنی اور غیر خوردنی استعمال، بیرونی استعمال سب ناجائز ہوتا ہے. یہ وہ نہیں ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے. تو جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی اس وقت تک اسی کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے. اسی میں پھر ضمناً یہ بات کہ کوئی کتاب لکھی اس کے خلاف علماء نے لکھ دیا، ایک نئے انداز سے کام کیا، علماء کرام اس کے خلاف ہو گئے. تو یہ بالکل فطری طریقہ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، دیانتداری کا تقاضا ہے. چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کو اس بار پر راضی کرنے کی کوشش کی اور بار بار وہ کہتے رہے کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے جواز کا فتویٰ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر کے نہیں گئے. یہی بات پھر بعد میں زید بن ثابت نے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو یہ کام سپرد کیا گیا، جب ابو بکر صدیق کا دل اس پر کھل گیا کہ الحمدللہ یہ احداث تو ہے لیکن للدین ہے، فی الدین نہیں ہے. تو اس سے بات کھلی. کچھ وقت لگا لیکن اسی طریقے سے بات آگے چلتی رہی. احادیث کو کبھی لکھ کر جمع نہیں کیا جاتا تھا باقاعدہ کسی بھی موضوع پر. قرآن و حدیث کے علاوہ احادیث کو تو بعد میں لکھا جاتا تھا. قرآن و حدیث کے بعد جب یہ کوئی اور موضوع چن کے اس پر کچھ لکھنا، یہ جب تک شائع اور ضائع نہیں ہوا تھا. اس کے بارے میں خود جب رسالۃ المسترشدین لکھا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور اس وقت سب سے بڑے امام وہی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ فتویٰ دیا اور کہا کہ درست نہیں ہے ایسا لکھنا، اور اس کے ناجائز ہونے کا حکم لگایا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز کسی شخص کی اپنی باتیں تقریری شکل میں جو اس نے کی ہیں وہ لکھی کیسے جا سکتی ہیں، یہ کہاں سے آ گیا. اجازت نہیں دی. اس میں بہت ناراض ہوئے تصوف کی اس کتاب کے لکھنے پر اور کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. اب آپ اندازہ کیجیے پھر بعد میں خود امام صاحب کی اپنی بہت سی کتابیں آئیں. اسی طریقے سے جب پہلی دفعہ کسی نے ترجمہ لکھنے کی کوشش کی اس پر بھی اعتراض ہوا کہ یہ عربی سے ہم قرآن کا ترجمہ اگر کر دیں گے تو یہ تو فتنہ بن جائے گا اور لوگ جو ہے وہ اس طرح عربی کی اصلیت وہ بھول جائیں گے، تو قرآن اپنی اصل میں اگر برقرار نہ رہا تو گویا ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں. اسی لیے اب بھی یہی فتویٰ ہے کہ قرآن کو اگر ترجمے کے ساتھ شائع بھی کرنا ہو تو ترجمہ بھی ساتھ ہو اور متن بھی ساتھ ہو. خالی ترجمہ شائع کرنے کی اجازت اب بھی اکثر فقہا نہیں دیتے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس طرح وہ اصل کھو جائے گی. اس طرح پچھلی کتابوں میں ہوا کہ تحریف ہو گئی، ترجمہ بس جس نے جیسا چاہا سمجھ لیا لکھ دیا، کہاں سے کہاں بن گیا ایک ترجمے سے دوسرا ترجمہ، پھر وہاں سے آگے بات بڑھتے بڑھتے وہی چائنیز وسپر کی طرح. تو اس کے اوپر اب بھی یہی ہے کہ ترجمہ ہوگا تو لیکن اس کے ساتھ متن بھی لکھا جائے گا تاکہ دیکھنے والا آج بھی اس میں اگر کوئی خلاف یعنی شرع بات ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا، یا کوئی بات اعتدال سے ہٹی ہوگی تو اس کی اصلاح کر دے گا، یا ترجمے میں کوئی خط و برید ہوگا تو وہ اس کو دیکھ لے گا. اور یہ بہت بڑی حکمت ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں اتنا ہی شدید رویہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام کیسے کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، 1400 سال سے امت نے نہیں کیا. یہ نیا کام ہم کر رہے ہیں تو اس کو ذرا اتنا لائٹ لے کر کے جس کا جو دل چاہے کر دیں، آنکھ بند کر کے جو چاہے کریں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ تدریج ہی ہوتی ہے. یہی کام دنیا کے تمام سائنسز میں ہوتا ہے. یعنی آج سے 25-30 سال پہلے تک خود میڈیکل فیلڈ کے اندر اسٹیرائڈز کو جس طرح سے متون کیا جاتا تھا اور ہومیوپیتھی والوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہر چیز میں اسٹیرائڈ ڈال دیتے ہیں، اب خود میڈیسن کی 20 بیماریوں میں وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسی منفی بات نہیں ہے، یہ تو بلکہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ جس وقت جو بات جیسی سمجھ میں آئی اس کو ویسے پیش کیا، پھر وقت گزرا اور بات کھلی، تحقیق زیادہ ہو گئی، اس کی اصلاح کر دی، رجوع کر لیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ضدی نہیں ہے،
پرتشدد نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسی جیسی ضروریات ہوتی جاتی ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ تو ان کی تعریف کے لائق بات ہے، نہ کہ تنقید۔ ایسی وہی لے کر پیدا ہونے والا تو کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ جو کہے گا وہ حتمی ہوگا اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن عام انسان کو تو ایسا نہ صرف یہ کہ خیال نہیں آ سکتا، اس کو تو ایسا سوچنے سے بھی استغفار کرنا چاہیے، اس طرف توجہ کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بات کبھی بھی حتمی ہو۔ تو ہمیشہ رد و بدل کی گنجائش رہتی ہے اور یہی کرنا چاہیے۔ یہ تو ان کی شان ہے کہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان علماء کو اسی طرح محتاط طریقے سے چلنے والا بنائے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے زمانے کے لوگوں نے بہت شدید تنگ کیا اور ان کے خلاف فتوے لکھے، ان کے خلاف ہوئے بڑی تعداد میں لوگ، بڑے بڑے محدثین اس زمانے کے۔ تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ پریشان ہوا جائے، یہ ایک تقاضا ہے، طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی بات یا نیا ایسا انداز آئے گا جو پہلے موجود نہیں تھا تو لوگ اس سے متوحش ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اے عائشہ، یہ بات اگر نہ ہوتی کہ تمہارے لوگ مکہ والے یعنی ابھی بھی ایمان لائے ہیں، نئے نئے دین میں آئے ہیں اور کعبے سے ان کو خاص مناسبت ہے، ظاہری بات ہے، تعلق ہے، تو میں اس کو ڈھاتا اور اس پر نئی انداز سے یعنی اصلی بنیادوں پر اس کو تعمیر کرتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہو اور کعبے کی تعمیر کے حوالے سے اس کو وہ بھی اصلی بنیادوں پر، لیکن آپ اس کو کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اس سے لوگ متوحش ہوں گے، اس سے لوگوں کو اچنبے میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، نئی بات میں الجھانا، جبکہ وہ ضروری نہ ہو۔ اگر ضروری ہوتا تو آپ کرتے، وہی آپ کو کرنا پڑا۔ میرے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کا معاملہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ علماء کرام کسی چیز کے بارے میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ نئی ہے اور اس کی ابھی کوئی واضح شرعی صورت سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے خلاف ہی لکھتے ہیں اور درست کرتے ہیں۔ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پہلی مرتبہ اگر ترجمہ لکھا گیا، جس نے پہلی دفعہ کوشش کی اس کو فارسی میں یا اردو میں لکھنے کی، تو اس کے خلاف اگر کچھ علماء نے، کچھ مولویوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، درست کیا انہوں نے اپنے حساب سے، جو انہوں نے سمجھا، اپنا حق ادا کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ امت کا اتحاد اس پر چلتا رہا، بڑھتا رہا اور سمجھ میں آیا کہ اس کی حفاظت اب بھی ہو سکے گی تو چلاتے رہے۔ ترجمے پھر خود ہی لکھے، انہی علماء نے لکھے نا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک 300 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں تراجم شائع ہو چکے مختلف زبانوں میں، علماء ہی نے کیے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا بنائے۔